نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، تو اس عشرے کے اندر جو آخری طاق راتیں ہیں، آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ چونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں، بإذن ربہم من کل امر، ہر چیز کا، ہر بات کا حکم لے کر اپنے رب کی طرف سے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک۔ لیلۃ القدر کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ عزت والی رات ہے، قدر والی رات ہے، بزرگی والی رات ہے، عظمت والی رات ہے۔ جس عظمت والی رات میں قرآن کریم کا نزول ہوا، تو اس رات کی نسبت قرآن کریم سے ہے، اس وجہ سے یہ عزت والی رات ہے، اور اتنی عزت والی ہے، اتنی عزت والی یہ رات ہے، گویا کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو قرآن کریم کی نسبت سے اس رات کو تلاش کرنا تو مسلمانوں کے لیے یہ گویا کہ 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ یہ اتنی عزت والی رات ہے کیونکہ اس کی نسبت قرآن کریم سے ہے۔ تو قرآن کریم سے جو چیز وابستہ ہو جاتی ہے، جس چیز کو قرآن کریم سے نسبت ہو جاتی ہے، وہ عزت والی ہو جاتی ہے۔ تو ان بابرکت لمحات، ان مقدس لمحات، ان نورانی انوار و تجلیات کے ظہور کے جو لمحات ہیں، ان اوقات میں زیادہ سے زیادہ قیام لیل کی کوشش، عبادات، استغفار، اور جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے۔ اور ایک بڑی محبوب دعا جو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں اور روایات میں آتی ہے، طاق راتوں میں سے یہ لیلۃ القدر کی خاص نسبت والی جو دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اللہم انک عفو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اے اللہ، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تحب العفو، اللہم انک عفو تحب العفو، یا اللہ مجھے معاف فرما، فاعف عنی، مجھے معاف فرما۔ اے اللہ، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، بے شک تو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، غفور۔ اس دعا کی بھی کثرت کرنی چاہیے، اور جتنا بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس رات کا ہر لمحہ یا جتنا بھی لمحات ہو سکیں وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا، استغفار اور التجا کے ساتھ ہوں، تاکہ اللہ کریم ہماری غلطیوں، کوتاہیوں، نافرمانیوں، گناہوں کو اللہ معاف فرما دے، اور اللہ کریم ہم پر رحمت فرمائے، اللہ کریم ہمارے ساتھ معافی والا معاملہ فرمائے۔ تو لیلۃ القدر کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ان بابرکت لمحات کو ضائع ہونے سے بچائیے، اپنے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ملک والوں کے لیے، اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے۔
اور اس وقت جو جنگ کے سائے اگرچہ ہمارے ہمسایوں پر منڈلا رہے ہیں، لیکن ہمسایوں کے ساتھ ہونے والے ان واقعات کا جو اثر ہے وہ نہ صرف یہ کہ ہمسایوں پر ہوتا ہے بلکہ ساری دنیا پر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ان لمحات کے بارے میں دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں کی صف میں شامل فرمائے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔